دل جو سخت ہوتے ہیں 3 وجوہات سے ہوتے ہیں. کتنے وجوہات سے؟ 3 وجوہات سے دل سخت ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر دل سخت ہوتا ہے کلی طور پر انسان صرف دنیا کی فکر کرنا، دنیا کی بنانے کی فکر، دنیا کی فکریں، دنیا کو سنوارنے کی فکریں، کیسے معیار پر، کیسے جو ہے منزل پر پہنچایا جائے، اسی کی محنت ہوتی رہے گی تو دل سخت ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر کثرت گناہوں کی کثرت جب ہوتی ہے تب بھی دل سخت ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پر جو ہے جب انسان فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کثرت سے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے. یہ 3 کام جب انسان سے، آدمی سے ہوتے ہیں تو اس کا دل سخت ہو گیا. تو پھر سخت ہو جانے پر اب اس کو جو ہے کسی تکلیف پر دین اس کے سامنے تباہ ہو رہا ہو، مٹ رہا ہو، تب بھی اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا خود کا دل سخت ہو چکا ہے. تو اب اس کو نرم کیسے کریں؟ دین جو ہے اس کے اندر کیسے آئے؟ اس لیے کہ دل نرم ہوگا تو دین آئے گا، اعمال آئیں گے، ایمان آئے گا، یقین آئے گا. تو دل نرم ہونے کے لیے بھی 3 اعمال ہیں. پہلے نمبر پر دنیا کی محبت کو ختم کرنا ہوگا. وہ کیسے ختم ہوگی؟ کہ قبرستان کی زیارت ہر وقت کرو، قبر کی زیارت کرو. دنیا کی محبت کو کم کرنے کے لیے قبر کی زیارت کرتے رہے، قبر کو یاد کرتے رہے، موت کو یاد کرتے رہے. اب لوگ جو ہے موت کو یاد کرنا بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ کہ موت کو یاد کریں گے کہیں آ نہ جائے. حالانکہ موت کو یاد کرنے سے موت نہیں آئے گی، اور موت کو بھول جانے سے موت چلی نہیں جائے گی. موت بر وقت، جس وقت میں اللہ نے مقدر فرمایا ہے اس وقت میں وہ موت آ کر ہی رہے گی. اور جو ہے گناہوں کو کم کرنا، گناہوں کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سننا، قرآن کی تلاوت کرنا، جس سے دل نرم ہو جاتا ہے. جب آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے پھر گناہ سے وہ بیزاری کو اظہار کرتا ہے، دل اس سے خود جو ہے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. قرآن کو سننے سے اور بار بار سننے سے آنکھوں میں آنسو نکل جاتے ہیں. یہ قدرتی فیصلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم مجھے قرآن سناؤ. وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں قرآن سناؤں؟ نازل تو آپ پر ہوا ہے. کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے کہ میں تمہارا قرآن سنوں. فرماتے ہیں وہ صحابی قرآن کے سورہ نساء کے آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیا. جیسے جیسے وہ صحابی پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں. اور جب تک وہ صحابی پڑھتے رہے اللہ کے رسول روتے ہی رہے. تو قرآن کی تلاوت سے دل نرم ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، اور یہ آنسو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی سرمایہ ہے. تیسری چیز یہ ہے جو غلط صحبت سے بچنا اس کو. اس لیے کیا کرنا ہے؟ وہ جو ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہے، یا خانقاہ میں جا کر ہر وقت جو اپنی اصلاح کرتے رہنا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بارش رک گئی، 10 سالی کا معاملہ ہو گیا، پورے قوم آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ بارش نہ ہونے کی وجہ سے 10 سالی چھا گئی ہے، ہمارے جانور مر رہے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب دعا کیجئے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ 10 سالی ہے، کئی سالوں سے بارش نہیں، اللہ بارش برسا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی کہ موسیٰ تیرے مجمع میں ایک ایسا آدمی ہے جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا اور مجھے جو ہے وہ میری بات کو کبھی نہیں سنا. جب وہ نکلے گا تو میں بارش برساؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے مجمع کی طرف منہ کر کے یوں فرمایا کہ ہم میں سے ایک ایسا آدمی ہے جو گنہگار ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روکے ہیں، وہ اگر مجمع سے نکل جائے گا تو بارش ہوگی. اب انتظار کر رہے ہیں کون نکلے گا؟ یقیناً نکلے گا تو وہ بدنام ہوگا، جس کی وجہ سے پوری قوم پریشان تھی، شرمندگی ہوگی. تو اس وقت وہ جو آدمی تھا وہ سمجھ گیا کہ میرا ہی مسئلہ ہے، میری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. وہ اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیا، ڈال کر اندر ہی اندر رونا شروع کر دیا کہ اللہ میری پوری زندگی تو نے جو ہے گناہوں کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا. آج اگر میں مجمع سے باہر نکلوں گا تو میری رسوائی ہوگی، میری لاج رکھ لے. میں آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں کہ کبھی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا، تیرے نافرمانی نہیں کروں گا.
یہ کہنا تھا بارش شروع ہو گئی. خود موسیٰ علیہ السلام تعجب میں ہے کہ آدمی نکلا بھی نہیں لیکن بارش شروع ہو گئی. اللہ سے آواز لگائی کہ اللہ وہ تو بندہ نکلا نہیں لیکن بارش آپ نے برسا دیا. اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی نے ایسی توبہ کی ہے جس کی توبہ کے بدلے میں نے بارش کو برسایا. تو آنسوں کی قدر بہت ہے، اور رمضان میں اپنے آنکھوں کو ہر وقت تر کرتے رہے. اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائیں، تاکہ رمضان میں جو ہے ہماری عبادتیں اتنی کبھی نہیں ہے لیکن آنسو بہت قیمتی ہے.